ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. آنریبل منسٹر صاحب اور یہاں تشریف فرما ہمارے جتنے بورڈز ہیں ان کے چیئرمین، کنٹرولر، سیکٹریز، ہمارے اسلام آباد سے ڈاکٹر صاحب جو تشریف لائے ہیں، اور بالخصوص ہمارے وہ کولیگز جو پاکستان کے ڈفرینٹ پارٹ سے آئے ہیں، اور خصوصاً ہمارے وہ بچے جو ڈفرینٹ بورڈ سے بلانگ کرتے ہیں پاکستان کے مختلف صوبوں سے، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور یقیناً مجھے بڑی خوشی ہے کہ اٹس لائک اس سے کوئی بڑا آنر نہیں ہو سکتا کہ بندہ اپنے ملک کے جو ٹاپرز ہیں، ایسے بچے جو پوزیشن ہولڈرز ہیں اور جو اتنے اسکالرز اور انٹلیکچوئل ادھر بیٹھے ہیں، ان کے درمیان بندہ کوئی ٹائم گزارے تو اس سے بڑی کوئی بلیسنگ نہیں ہے. خصوصاً ڈاکٹر صاحب، ہمارے آنریبل منسٹر صاحب، جن کی بہت بڑی انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ہے، بڑا ایکسپیرینس ہے. اٹس اگین اے بلیسنگ کہ ہمارے جو آنریبل چیف منسٹر صاحب ہیں وہ اس ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں فار اے ویری لانگ ٹائم. وہ چیف سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں اور وہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں. اور ہمارے آنریبل چیف سیکرٹری صاحب جو ہے، اگین اٹس اے بلیسنگ کہ وہ اس ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری رہ چکے ہیں. تو اس سے بڑا کوئی آئیڈیل ٹائم نہیں ہے جب آپ کو ٹاپ پہ مطلب صوبے کے جو آنریبل چیف منسٹر ہیں، جو چیف سیکرٹری صاحب ہیں، اور پھر ڈپارٹمنٹ کے جو منسٹر صاحب ہیں، آنریبل ڈاکٹر قاسم جان صاحب جو اسلام آباد قائد اعظم یونیورسٹی اور پشاور یونیورسٹی کے وائس چانسلر رہ چکے ہیں، اور پھر آنریبل منسٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی اور یوتھ افیئرس. تو اس سے کوئی آئیڈیل کمبینیشن میرا نہیں خیال کہ کبھی بن سکتا ہے. تو ہیونگ دس بلیسنگ، اب ہمارے جتنے بھی انٹلیکچوئلز ہیں، جو ہمارے پروفیسرز ہیں، ٹیچرز ہیں، چیئرمین ہیں، پیرنٹس ہیں، ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس آئیڈیل پوزیشن سے، وہ حالت سے، کنڈیشن سے وہ کوئی فائدہ اٹھائے. میں محدود رہوں گا اپنے چند باتوں میں ان اسٹوڈنٹس تک جو پاکستان کے ڈفرینٹ پارٹ سے تشریف لائے ہیں، اور باقی گورنمنٹ کے سائٹ پہ سر بات کریں گے. گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا جو ہے اپنے بجٹ کا بہت بڑا حصہ جو ہے ایجوکیشن پہ لگا رہا ہے، اینڈ اٹ از دی ٹاپ پرائیورٹی آف دی پروونشل گورنمنٹ کہ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن، ٹیکنیکل ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن، اینڈ آف کورس جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے which is now part and parcel of education، یہ جو ہے یہ ٹاپ پرائیورٹی ہے گورنمنٹ کی. اس پہ سر بات کریں گے. میں صرف ان اسٹوڈنٹس تک محدود رہوں گا جو ادھر تشریف لائے ہیں. بیٹا، بات یہ ہے کہ زندگی میں دو بڑی اہم چیزیں ہیں. ون از ایک زندگی کا ضرورت ہے، ایک زندگی کا مقصد ہے. ایک زندگی کا ضرورت ہے اور ایک زندگی کا مقصد ہے. تو ہم نے پہلے یہ and I will need your full attention، جو ہمارے بچے تشریف لائے ہیں پاکستان کے ڈیفرنٹ پارٹ سے، میں ان بچوں تک محدود رہوں گا. بیٹا، زندگی کا مقصد جو ہے، اگر خدا نہ خواستہ وہ کبھی زندگی کا مقصد اگر کبھی زندگی کے ضرورت سے نیچے رہا تو یہ it will be fatal for you، fatal for us، fatal for the nation and fatal for the world. لہٰذا ہم نے زندگی کے مقصد کو زندگی کے ضرورت پر مقدم رکھنا ہے. ہم نے زندگی کے مقصد کو زندگی کے ضرورت پر مقدم رکھنا ہے، اور وہ مقصد مقامی نہ ہو، وہ مقصد عارضی نہ ہو. We believe in eternity، we believe in universality. ہمارا مقصد جو ہے، ہمارا مقصد عالمگیر ہو، ہمارا مقصد دائمی ہو. اور جب یہ مقصد دائمی ہوگا اور جب یہ مقصد عالمگیر ہوگا تو ہم اپنے موت کے بعد زندہ رہیں گے. ہم اپنے موت کے بعد آپ کے مقصد کی عالمگیریت اور آپ کے مقصد کی دائمیت جو ہے آپ کو موت کے بعد زندہ رکھے گا. میں آپ کو اس کا مثال لیتا ہوں. اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے تھوڑے آگے جائیں، تھوڑے آگے، in the known history of the world, you must go through the history.
You must go through the biographies. You must go to the autobiographies. You must know about the nations which were there thousands years back, hundreds of years back. Just look around, just examine کہ جن اقوام کا مقصد عالمگیر تھا اور اس میں دائمیت تھی, ایٹرنٹی تھی, اس میں یونیورسلٹی تھی, وہ اقوام اگرچہ فزیکلی اس دنیا میں نہیں ہے لیکن وہ تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے. وہ افلاطون ہے, وہ ارسطو ہے. اس کا تعلق جس مذہب سے تھا, جس رنگ سے تھا, جس نسل سے تھا, جس علاقے سے تھا, کیونکہ اللہ کے جو پرنسپلز ہیں وہ بھی یونیورسل ہے. قرآن مجید میں عمومی خطاب جو ہے انسان کو ہے. اللہ رب العزت جب بیان فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ نے علم کا دین جو ہے وہ صرف مسلمان تک محدود نہیں رکھا. علم کا دین سبوں کے لیے اوپن ہے. تو ہم جو کنٹریبیوٹ کریں گے, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا مقصد کیسا عالمگیر ہو. یہ مقصد کی عالمگیریت تھی کہ کسی اور مذہب کے بلیور نے کوئی ٹیکنالوجی بنائی اور اس ٹیکنالوجی سے آج ہم سارے مسلمان, سارے ہندو, سارے عیسائی اور کسی اور مذہب کے لوگ جو ہیں وہ سارے یکساں مستفید ہو رہے ہیں. لہٰذا ہماری کنٹریبیوشن, ہماری ڈیولپمنٹ اور ہماری ایفرٹس جو ہے وہ عالمگیر ہو. اب عالمگیر مقصد کے لیے ایک بڑا ذہن چاہیے, اس کے لیے ایک بڑا سوچ چاہیے, اور آپ کا جو پرپز آف لائف ہے وہ بہت بڑا ہو. جو آپ کے زندگی کے مقصد کا سرکل کھولتا جائے گا, آپ کا ذہن کھولتا جائے گا, آپ کا پیشنس, آپ کا صبر کھولتا جائے گا, آپ کا ٹالرنس, آپ کا برداشت کھولتا جائے گا, آپ کا کنسپٹ کھولتا جائے گا, آپ کی کریٹیوٹی کھولتی جائے گی, آپ کے محنت کا دائرہ کھولتا جائے گا, آپ کے برداشت کا دائرہ کھولتا جائے گا. لہٰذا آپ you are the toppers of the board. Now it is time to become the toppers of the world. You have to become the toppers of the world, not in a sense to secure more marks. Securing more marks is really an achievement. I appreciate that, and we congratulate you, your parents, your relatives, and of course your teachers and your principals for the hard work they have done and for the hard work that you have done. But this is not the end of the game. You have to secure a position with some practical contribution in the development of the world. آپ نے سوچنا ہے دنیا تو ہمیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. We are using technology of the world in our hospitals, on our roads, in our airports, in our industries, in our home. کتنی ساری چیزیں ہیں ہمارے گھروں میں جو ہمارے بنائی ہوئی نہیں ہے. کسی اور مذہب, کسی اور زبان, کسی اور رنگ اور کسی اور علاقے کے بندے نے بنائے ہیں. But we are the beneficiary. We are the beneficiaries. Now it is our turn to do something and let someone else outside Pakistan, elsewhere in the world, should become the beneficiary of our contribution, of our invention. This is the way how nations grow. This is the way how nations move forward. تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو وسائل سے مالا مال ہے, قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو جوانوں کے دولت سے مالا مال ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ذہنی کمپٹنس کے دولت سے مالا مال ہے. ہمارے پاس فیل ہونے کے لیے ایک بھی جواز موجود نہیں ہے. میں اس بات پہ یقین نہیں رکھتا کہ وسائل کی وجہ سے کوئی قوم جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. دنیا نے ہزاروں سال پہلے, اقوام نے ہزاروں سال پہلے یہ ثابت کیا ہے کہ وسائل جو ہے مقصد کے حصول میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتا. It is your will power,
which make you a hero or which make you a zero. It is your willpower which make you a hero or which make you a zero. تو آپ کا ول پاور بڑا ہونا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ آپ ہیرو کے بجائے زیرو بن جائے. آپ اس ایگزام کے پوزیشن ہولڈر ہیں. اگین آئی ٹیل یو دس از سم تھنگ ایکسیلنٹ, لیکن دس از جسٹ دا بگننگ آف دا گیم. دس از جسٹ دا بگننگ آف دا جرنی, دا اسٹارٹ آف دا جرنی. اب یہ جرنی آسان نہیں ہے. میں آپ کو مینٹلی اس کے لیے تیار کر رہا ہوں. بیٹا یہ کوئی کام نہیں ہے کہ میں کسی میڈیکل کالج جاؤں یا کسی انجینئرنگ یونیورسٹی جاؤں یا کسی اور شعبے میں جاؤں, میں وہاں کوئی اسپیشلسٹ بنوں, میرا کوئی جاب ہو, مجھے کوئی سیلری ملے, میری گھر کی حالت بدلے اور میری زندگی جو ہے وہ تھوڑی بہت امپروو ہو جائے. یہ بہت لمیٹڈ سوچ ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. We have to change not our life only. We have not to change only our family. We have to change the world. We have to prove it. We have to prove it that we are the ones who can change the world. ٹھیک ہے, تو اب آپ مجھے بتا دیں, آپ یہ مجھے بتا دیں بیٹا, you have just to think about round the clock. You have to think round the clock کہ what is the area جو میں وہاں جا کے دنیا کو کنٹریبیوٹ کروں. بلیو می, جب آپ دنیا کا سوچیں گے آپ ملک کے لیول کو تو بالکل ٹاپ پہ لے جائیں گے. ٹھیک ہے, بڑے ٹارگٹ کا چھوٹا حصہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے. ٹارگٹ چھوٹا ہوگا, اس کا کوئی حصہ اور بھی چھوٹا ہوگا. میں آپ کو مثال لیتا ہوں. دنیا کی کوئی ایسی کرکٹ ٹیم لے لے جو کمزور ہو. مثلا وہ دنیا کے کسی بہترین ٹیم, مثلا آسٹریلیا, انگلینڈ, پاکستان, انڈیا, جو کسی بڑے ٹیم کے خلاف کھیل رہا ہے. مثلا یہ دنیا کے اسٹرانگ ٹیم نے کوئی 400 رن سکور کیے. دنیا کا کمزور ترین ٹیم جب بیٹنگ کے لیے نکلے گا اس کے ذہن میں 400 کا فگر ہوگا. وہ 300 تک تو جائے گا, 300 تک تو ڈیفینیٹلی جائے گا, بیکاز ہی از اسٹرگلنگ فار 400. لیکن اگر دنیا کا وہ بہترین ٹیم 200 سکور کرے تو وہی کمزور ٹیم جو ہے وہ 120 130 تک جائے گا, بیکاز this time he is chasing 200. So it makes a difference. When you are chasing 400 you will score differently. When you are chasing 200 you will score differently. So your target must be a big target. That must be a global target. جب آپ کا ٹارگٹ گلوبل ہوگا اس میں نیشنل ضرور آئے گا. Now بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. We were in South Korea some years back. We visited their steel mill. Korean steel mill اور پاکستانی steel mill ایک ہی ملک نے بنایا ہے اور ایک سال پہ اسٹیبلش کیے ہیں. They were running that with around 5,000 employees. We are running our steel mill with around 13 to 14,000 employees. وہ شپ بلڈنگ سے لے کے جو سرجریز میں جو چھوٹی موٹی سوئی یوز ہوتی ہے اس تک کا سارا اسٹیل کورین اسٹیل مل بنا رہا ہے. دے آر ایکسپورٹرز, دے آر ارننگ منی, اور ہمارا اسٹیل مل لاس میں جا رہا ہے. سیم از دا کیس وتھ سم ادر آرگنائزیشنز. تو اب یہ آرگنائزیشن خود سے فلرش نہیں ہوں گے. یہ زمین جو ہے یہ زمین میں ہم نے کوئی ذہنی پوٹینشیل ڈالنا ہے تو یہ فزیکلی جو ہے ڈیولپ ہوگی. ہم نے دریا میں کوئی ذہنی پوٹینشیل ڈالنا ہے تو وہ ہمیں فائدہ دے گا. تو ٹھیک ہے, we are rich in resources. Our mountains, our rivers, our oceans, our desert, everything we have. ہمارا ذہن بنجر ہو چکا ہے اور اس ذہن کو زرخیز بنانے کے لیے آپ کے پاس قلم اور کتاب کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. قلم اور کتاب کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, اور آپ کے پاس ریسرچ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور ریسرچ, علم اور لرننگ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ رٹے سے نہیں آئے گا. یہ آپ مائنڈ اپلائی کریں گے, آپ لیبارٹری میں جائیں گے, آپ لائبریری میں جائیں گے, آپ ڈسکشن میں جائیں گے, آپ انالیسس میں جائیں گے. یہ سب چیزیں جب آپ کریں گے تو آپ کا ذہن جو ہے you will be able to understand things. آپ کی انڈرسٹینڈنگ امپروو ہو جائے گی. میں مزید ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا. ہم خیبر پختونخوا کی جو ہماری صوبائی حکومت ہے, میں نے شروع میں بھی بات کی کہ ان کی ٹاپ پرائیورٹی ہے
کہ پرائمری سے لے کے یونیورسٹی تک جو جتنا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ماڈرن لائنز پہ ہو، وہ دنیا کے لیول پہ ہو، وہ کریڈیبل ہو، وہ ریزلٹ اورینٹڈ ہو. لہٰذا ہم نے اب پرائمری سے سائنس کی اورینٹیشن شروع کرنے کا پروگرام بنایا ہے. ہم اس چھوٹے سائنس کٹ سے ایک اسمال لیبورٹری پہ جا رہے ہیں پرائمری اسکولوں میں. ہم لیبورٹری کی اورینٹیشن ہائی اسکولوں میں 9th کی بجائے کلاس 6 سے شروع کروا رہے ہیں، بلکہ شروع کروایا ہے. ٹھیک ہے، ہم لیب کو، ہم لائبریری کو پریکٹیکلی یوز کرانا چاہتے ہیں، اور آج سے ہر اسکول میں ہر ہفتے کسی فیلڈ کا اسپیشلسٹ جو ہے ہفتے میں ایک بار ایز موٹیویشنل اسپیکر آئے گا، وہ بچوں سے بات کرے گا. اس طرح بچوں کی موٹیویشن ہوگی، ان کی کیریئر کاؤنسلنگ ہوگی. اب ہم لاسٹ ایئر 40% اس لو بیس پہ تھے، دس ایئر اٹ ول بی 100%. ٹھیک ہے، تو گائیڈ اور یہ نقل اور یہ والی چیزیں جو ہے ختم ہو جائے گی. آپ اندازہ کریں، اب انڈیکیٹ ٹیسٹ میں کوئی ڈیوائس یوز ہوا ہے، ایک ڈیوائس یوز ہوا ہے چیٹنگ کے لیے، اب میں حیران اس بات پہ ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ جن بچوں نے یہ ڈیوائس یوز کیا ہے یا ان سے کروایا گیا ہے، یقیناً ان کے والدین کو علم ہوگا. میں ان والدین سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس سے شاید آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی عارضی طور پر کوئی ڈاکٹر اور انجینئر تو بنے گی، لیکن وہ تاحیات یقین کرے جس طرح نیکیوں کا ایک ابدی سورس ہوتا ہے، یہ آپ کے کھاتے میں نیگیٹیولی جائے گا، اللہ آپ سے اس کا بدلہ لے گا. یو آر اسپوائلنگ دا نیشن. یہ میں ان پیرنٹس کو بتا رہا ہوں. Avoid this practice. Don't be happy to see an artificial doctor or engineer in your home. Don't make your son and daughter only an artificial doctor or an engineer. This will not do the work. It may be a source of your happiness, لیکن آپ ملک کا بڑا نقصان کر رہے ہیں. تو یہ کام جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے. ابھی تو انشاءاللہ we are trying. اگر اس میں اگرچہ یہ انڈیکیٹ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا نہیں ہے، لیکن ہم ٹو دس ایکسٹینٹ اسٹوڈنٹس ہمارے تھے، اور اگر کوئی ٹیچر اس میں انوالو نکل آ گیا اور رسپانسبلٹی فکس ہو گئی تو ریموول فرام سروس تو بالکل 100% شیور ہے. ہم تو کرمنل کیس بھی اس کے اگینسٹ لانچ کریں گے. یہ اس قوم کے ساتھ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے. لہذا پیرنٹس نمبروں پہ خوش نہ ہو، پیرنٹس اس بات پہ خوش نہ ہو کہ کوئی آرٹیفیشل، کوئی فیک، کوئی 2 نمبر کا سورس یوز کر کے اس نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو ڈاکٹر بنایا. یہ آپ کا شمار کرمنلز میں ہوگا. آپ کا بیٹا اور بیٹی ڈاکٹر تو بنے گی، لیکن اس کو کئی چین اور سکون نصیب نہیں ہوگا. تو لہذا یہ کام نہ ہو. میں اس ایونٹ کے جتنے آرگنائزرز ہیں، میں ان سب کا تہ دل سے مشکور ہوں. میں آنریبل منسٹر صاحب کا بڑا مشکور ہوں، جنہوں نے بڑا قیمتی ٹائم دیا. ان کے بڑے زیادہ انگیجمنٹس ہیں، بڑے زیادہ مصروفیات ہیں، اور ایٹ دا اینڈ میں آپ سب بچوں کو جو پاکستان کے سارے پارٹ سے آئے ہیں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ کے پیرنٹس کو مبارکباد دیتا ہوں، آپ کے ٹیچرز اور پرنسپل کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ کے پورے اسکول کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے بڑی اچھی اچیومنٹ حاصل کی ہے. لیکن یہ اچیومنٹ پاکستان کا اچیومنٹ نظر آنا چاہیے، یہ اچیومنٹ دنیا کا اچیومنٹ نظر آنا چاہیے. اور یہ اچیومنٹ آنے والے ان جو آج سے ہماری اچیومنٹ ایسی دیکھے زندہ ہو کر اپنی زندگی میں تو کوئی بھی اپنے مال اور اپنے مہارت سے اپنے گرد و پیش پہ اثر انداز ہو سکتا ہے. یہ بات غور سے سنیں، زندگی میں تو کوئی بھی اپنے مال، منصب اور مہارت سے اپنے گرد و پیش پہ اثر انداز ہو سکتا ہے. بڑا اور کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے موت کے بعد اپنے مہارت اور اپنے منصب اور اپنے وسائل جو اس دنیا میں اس نے بنائے تھے، جو موت کے بعد پازیٹیولی اس کے بعد
وہ اثر انداز ہو. آج ارسطو اور افلاطون کا ذکر اس لیے ہم کر رہے ہیں کہ ان کے خیالات یونیورسل تھے. ہمارا کام، ہمارا اچیومنٹ بھی ایسا ہو جو ہمارے موت پہ ختم نہ ہو، ہمارے موت کے بعد ہزاروں سالوں تک لوگوں کے کام آئے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. ماشاء اللہ.